الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا صلوات محمد وآل ارشاد رسول اکرم ہے بے شک قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی بھی سرد نہیں ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ قلب اگر باحیات ہو تو ہدایت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اور اگر قلب مردہ ہو تو پھر وہ ہدایت کو قبول نہیں کر سکتا۔ تمام اعمال کا دار و مدار قلب کی حیات پر ہے۔ کہ اگر قلب انسان کا زندہ ہے تو عمل کرے گا، اور اگر قلب مردہ ہے تو پھر لاکھ نصیحتیں ہوں، لاکھ دلائل ہوں، لاکھ استدلال ہو، وہ عمل نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ انسان جب کسی چیز کے مقابل میں تسلیم ہوتا ہے تو عمل کرتا ہے، تو آگے حرکت جو ہے وہ دکھاتا ہے، اور تسلیم کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ انسان تسلیم اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اور اس کا قلب دونوں آمادہ ہوں۔ بہت سی چیزیں قلبی ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں جسمانی ہوتی ہیں۔ عمل جسم سے کرے گا مگر تسلیم قلب سے ہوگا۔ پہلے قلب قبول کرے گا تو بدن و اعضاء اس کے عمل کریں گے، اور اگر قلب ہی تسلیم نہ کرے تو پھر اگر عمل کسی وجہ سے کر بھی لیا تو اس عمل میں اکراہ و جبر ہوگا، اور پروردگار عالم نے کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین لا جبر فی الدین، جبر دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زور زبردستی نہیں ہے۔ دین تسلیم ہو کر قبول کر کے
کسی چیز کو انجام دینا، یہ ہے دین، کہ کسی بھی چیز کو تسلیم کرنے کے بعد اسے انجام دینا۔ مکے میں ان افراد کے اسلام کا کوئی معیار نہیں ہے اور نہ تھا کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد رسول اور مسلمانوں اور ان کی تلواروں سے ڈر کے اسلام کو قبول کیا، کہ اب رسول فتح یاب ہو گئے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کہ اگر ہم اسلام کو قبول نہ کریں گے تو رسول یا ہماری گردن اڑا دیں گے یا ہمیں مکے سے نکال دیں گے۔ یہ ان کے ذہن میں آیا، جبکہ رسول نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، لیکن وہ افراد جو کسی وجہ سے جبر کے عالم میں، مجبوری کے عالم میں، اکراہ سے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، ان کے اسلام کا نہ اس وقت کوئی معیار تھا نہ آج کوئی معیار ہے، اور وہ افراد جن کے دل تسلیم ہو گئے تھے، وہ افراد جنہوں نے اپنے دل سے اسلام کو قبول کیا تھا، وہ آج بھی بلال و بوذر و سلمان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو سارا مسئلہ دل کے تسلیم کرنے کا ہے، کہ اگر دل نے تسلیم کیا اور تسلیم کرنے کے بعد اس عمل کو انجام دے رہے ہیں تو اس عمل کی قدر بھی ہے، اس عمل کی قیمت بھی ہے۔ اور اگر کسی عمل کو یوں ہی انجام دے لیا رسماً، یا معاشرے میں چونکہ رائج ہے تو معاشرے کی وجہ سے، یا چونکہ خاندان والے کرتے ہیں تو خاندان والوں کو دیکھ کر، کہ اس عمل کا کوئی معیار نہیں ہوتا، اس عمل کی کوئی جزا نہیں ہوتی۔ پہلے سمجھو، تسلیم کرو، اور جب تمہارا دل مائل ہو جائے اب عمل کرو۔ خود امام علی علیہ السلام نے حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، الفاظ نہیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب دل مائل ہو تو عمل کرو، گرچہ کہ وہ عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ قلیل عمل دل کے مائل ہونے کے ساتھ اگر انجام پائے گا تو اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی، نہ یہ کہ جبر کر کے زیادہ عمل کرو۔ دل نہیں مان رہا مثلا، لیکن نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، دل تسلیم نہیں کر رہا لیکن نمازیں پڑھے جا رہے، تو بغیر دل کے تسلیم کیے ہوئے آپ نے 50 رکعت نماز پڑھ ڈالی، یہ ایک طرف 50 رکعت نماز، اور دوسری طرف آپ کا دل آمادہ تھا، آپ کا قلب آمادہ تھا، آپ کا ذہن آمادہ تھا، آپ نے آمادہ ذہن کے ساتھ، آمادہ قلب کے ساتھ صرف 2 رکعت نماز پڑھی، کہے یہ 2 رکعت نماز اس 50 رکعت نماز کے اوپر بھاری ہے، کیونکہ یہاں قلب آمادہ ہے، یہاں پر قلب آمادہ ہے۔ تو آمادہ قلب کے ساتھ، قلب کب آمادہ ہوتا ہے؟ کہ قلب جب باحیات ہوگا، اس لیے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کا قلب مردہ ہوتا ہے، جن کا دل مردہ ہوتا ہے، اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دل اور قلب زندہ ہوتا ہے۔ اگر قلب زندہ ہو
تو اثرات کیا ہوتے ہیں، اور اگر قلب مردہ ہو تو اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اخروی فوائد جو دنیاوی فائدوں سے ہزارہ بہتر ہیں، ان کی مقدار دنیاوی فائدوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ان کے اندر جو لذت ہے اخروی فوائد اور اخروی ثواب میں جو لذت ہے، اخروی نعمتوں میں جو لذت ہے، وہ دنیاوی نعمتوں میں نہیں ہے۔ بھائی دنیاوی نعمتوں میں تو ہم اس طریقے سے مجبور ہیں کہ مثلا کوئی نعمت اگر خرید کے لا بھی رہے ہیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مثلا ایک نعمت سیب آپ خریدیں تو سیب خرید سکتے ہیں، مگر ان 1 کلو سیب کے اندر میں کتنے میٹھے نکلیں گے اور کتنے کھٹے نکلیں گے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ تو دنیاوی نعمتوں کا حال ہے۔ اور پروردگار عالم نے جہاں پہ جنت نعیم کا وعدہ کیا، سلسبیل کا وعدہ کیا، کوثر کا وعدہ کیا، ہر چیز کو آپ کے اختیار میں قرار دیا، کتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ لیکن انسان کبھی کبھی متاع قلیل کے لیے متاع کثیر کو چھوڑ دیتا ہے، عظیم نعمتوں کے لیے، حقیر نعمتوں کے لیے عظیم نعمتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیاوی نعمتیں حقیر نعمتیں ہیں، اور آخرت کی جو نعمت ہے، اخروی جو نعمت ہے، وہ عظیم نعمت ہے۔ دیکھیں جب انسان کا قلب زندہ ہوگا تو قلب کا تعلق پھر ذہن سے ہے، پھر اس کا ذہن بھی کام کرے گا۔ آج اس دنیا میں پروردگار عالم نے کہا اگر کوئی صدقہ کرو گے، کوئی نیکی کرو گے، کوئی انفاق کرو گے تو کیا ہوگا، کہے اس کا 7 گنا یا 70 گنا اس دنیا میں دوں گا اور 700 گنا اس دنیا میں دوں گا۔ بھائی بزنس مین ہو نا، حساب کتاب کرتے رہتے ہو، اتنا حساب کتاب کرنے کے بعد ہمارا میتھس اتنا کمزور ہے کہ ہم سے کہا پروردگار نے تم آؤ انفاق تو کرو، صدقہ تو دو، ہم تمہیں 70 گنا یہاں دیں گے۔ 7 روپیہ دیا، اس 7 کو 70 سے ملٹیپلائی کرو، اتنا تو یہاں مل جائے گا، اور پھر اس کو 700 سے ملٹیپلائی کرو گے تو اتنا آخرت میں مل جائے گا۔ تو یہ اتنا ثواب اخروی، اس کے باوجود انسان اس دنیا میں، بھائی آپ کتنا لگا رہے ہیں یہاں پہ دنیا میں، کتنا آپ اسپینڈ کر رہے ہیں، کتنا لگا رہے ہیں تاکہ اس سے کچھ حاصل کریں۔ بھائی اگر آپ 100 روپیہ لگاتے ہیں دکان میں اپنی شاپ میں، تو آپ کی امید ہوتی ہے کہ اس 100 سے 120 تو کم سے کم کماؤں، اس 100 سے 150 تو کم سے کم کماؤں۔ پروردگار عالم نے صرف جو ہے ڈبل نہیں، ٹیبل نہیں، بلکہ 70 گنا کا وعدہ کیا۔ تو اس چھوٹے سے متاع قلیل کے لیے اتنی زحمتیں کرتے ہیں، مگر جہاں کے لیے پروردگار عالم نے اتنا وعدہ کیا ہے وہاں کے لیے کچھ انفاق نہیں، کچھ صدقہ نہیں۔ کیوں؟ یہ تمام کا تمام مسئلہ قلب کا ہے، یہ تمام کا تمام مسئلہ قلب کا ہے کہ اگر قلب زندہ ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے، کہ اگر قلب زندہ ہوگا تو یہ فوائد سمجھ میں آئیں گے، اور اگر قلب ہی زندہ نہیں ہے تو یہ فوائد سمجھ میں نہیں آنے والے، یہ فائدہ سمجھ میں نہیں آنے والا، یہ تجارت سمجھ میں نہیں آنے والی۔
دیکھیں شمر و عمر سعد، یہ جو عمر سعد آیا ہے کربلا میں، اس کو کہا گیا کہ تجھے گندم رے ملے گا، رائے کا گندم، رائے کی حکومت ملے گی۔ اس رائے کی چھوٹی سی حکومت کے لیے عمر سعد حسین جیسی عظیم شخصیت کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رائے کی حکومت ہے، سامنے دکھ رہی ہے۔ امام نے اس سے وعدہ کیا کہ اس رائے کی حکومت سے کہیں بڑی زمین ہم تجھے دے دیں گے اگر حسین کے قتل سے منصرف ہو جائے اور راہ حق پر آ جائے تو نانا سے جنت کا وعدہ۔ جنت میں کیا کہے؟ جہاں تک دیکھ سکتے ہو پوری زمین تمہاری، جہاں تک ارادہ کر سکتے ہو پوری زمین تمہاری۔ یہ رائے کی چھوٹی سی زمین لے رہا ہے، لامحدود زمین کو چھوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ ایک بچے سے بھی پوچھیں، ایک بچے کے سامنے ایک 10 کا نوٹ رکھیں اور ایک 2000 روپے کا نوٹ رکھیں اور اس سے کہیں کہ بھائی ان دونوں میں سے ہم نے آپ کو اختیار دیا، یا 10 روپیہ لے لو یا 2000 روپیہ لے لو، تو اگر بچہ ممیز ہوگا، تھوڑا سمجھدار ہوگا، تو اسے پتا ہے کہ 2000 بڑا ہوتا ہے، 10 چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ 2000 لے لے گا اور 10 کو چھوڑ دے گا۔ مگر یہ عمر سعد کو کیا ہو گیا کہ لامتناہی زمین، لامتناہی نعمتیں، لامتناہی زر و جواہرات کو چھوڑ کر ایک چھوٹی سی رائے کی زمین کے لیے حسین جیسی عظیم شخصیت کو قتل کرنے پر آمادہ ہے۔ اور ایک طرف ہو رہا ہے کہ یزید کی نعمتیں ہیں، یزید کا منصب ہے، یزید کی فوج کا سپہ سالار ہے، مگر یزیدی خیمے کو چھوڑ کر حسینی خیمے میں آ کر نعمت ابدی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے کہ کسی کو سمجھ میں آیا، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا؟ کہے یہ قلب کی حیات کی وجہ سے ہوا کہ حر کا قلب زندہ تھا، اسے بات سمجھ میں آ گئی، اور عمر سعد کا دل مردہ تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل تمام اعمال کا دار و مدار قلب کی حیات پر ہوتا ہے، اور اگر قلب زندہ ہوگا، پروردگار عالم نہایت قرآن میں دیکھیں جا بجا، پروردگار عالم نہایت حیرت سے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بندگان خدا کو کیا ہو جاتا ہے کہ متاع قلیل کے لیے متاع کثیر کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ دنیا کے مال و زر کے لیے آخرت کی نعمتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ نعمت جانتے ہیں کہ نعمت محدود ہے، ایک محدود نعمت کے لیے لامحدود نعمتوں کو چھوڑنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ سب کا سب مسئلہ قلب کی حیات پر ہے کہ جب قلب مردہ ہو جاتا ہے، جب قلب میں حیات باقی نہیں رہتی، تو وہ چھوٹا موٹا حساب بھی نہیں کر پاتا، اسے ذرا ذرا سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن اگر قلب زندہ ہو، لیکن اس کو گناہوں میں اگر وہ غرق ہے، قلب زندہ ہے
اور کسی طریقے سے خدا نخواستہ کسی گناہ میں ملوث ہو گیا، پلٹ کر آئے گا۔ پروردگار عالم نے راستے کھلے رکھے ہیں، پلٹ کر آئے گا۔ آنے کے راستے اس کے لیے کھلے ہیں، واپسی کا راستہ اس کا کھلا ہے، استغفار کا راستہ کھلا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر پروردگار عالم نے دل پر مہر لگا دی، جیسے کہ کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اگر پروردگار عالم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، تو پھر مسئلہ بہت سخت ہو جاتا ہے۔ مہر لگ گئی یعنی سیل لگ گئی ہے، آنکھوں پر مہر ہے، اب انہیں مظلومیت حسین دکھائی نہیں دے گی، کانوں پر مہر ہے، اب انہیں مولا کی آواز سنائی نہیں دے گی، اس لیے کہ ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر پروردگار نے مہر لگا دی، اور جن کانوں پر پروردگار مہر لگا دیتا ہے ان کانوں میں کسی طریقے کی کوئی آواز نہیں آتی۔ حسین کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، وقت کا امام نصرت کے لیے بلا رہا ہے، فوج یزیدی سن رہی ہے، عمر سعد سن رہا ہے، شمر سن رہا ہے، خولی سن رہا ہے، مگر جواب نہیں دیتے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کا قلب بھی جو ہے مہر شدہ، اور وعلی سمعہم، ان کے کان بھی مہر شدہ، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھیں بھی مہر شدہ۔ اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ کیا وہ مہر کربلا کے لیے تھی جو پروردگار نے لگائی؟ آخری بات کہ کیا وہ مہر صرف کربلا کے لیے تھی جو پروردگار عالم نے لگائی کہ کربلا میں لگا دی عمر سعد پر، اب کسی پر نہیں لگے گی؟ یاد رکھو، اگر کربلا سے منحرف ہو گئے، اگر کربلا سے روگردانی کی، وہ مہر آج بھی ہے، اور وہی پروردگار آج بھی ہے۔ جس طریقے سے اس زمانے کے یزید پر مہر لگائی تھی، اسی طریقے سے یزید دوراں کے دل پر بھی وہی مہر ہے۔ اگر قلب مر گیا، اگر قلب سے حیات چلے گئی، تو یاد رکھو پھر کوئی عمل کام نہیں آنے والا۔ تم عمل ہی نہیں کرو گے تو کام کیا آئے گا؟ تمہیں باتیں اچھی ہی نہیں لگے گی، تمہیں نماز میں لطف ہی نہیں آئے گا، تمہیں قرآن میں لطف ہی نہیں آئے گا، تمہیں دین میں لطف ہی نہیں آئے گا۔ پروردگار قرآن میں اعلان کرتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج دیکھیں آج کے زمانے میں کتنا ڈپریشن ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنا لوگ جو ہے اب چھوٹے چھوٹے بچوں میں ڈپریشن کی بیماری، اطمینان نہیں ہے قلب کو، پریشان ہیں، جا رہے ہیں سائیکٹرسٹ کے پاس، سائیکولوجسٹ کے پاس، میڈیسن کھا رہے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، اس کے بعد بھی انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، پریشان ہے۔ پروردگار کا عام اعلان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج بندے کو بندے کی بنائی ہوئی دوا پر تو یقین ہے، مگر کبھی قرآن کی 10 آیتوں کی تلاوت کر کے نہیں دیکھتا کہ ذرا اس کو بھی تو دیکھوں، بھائی اس کو بھی تو آزما کر دیکھوں۔ پروردگار نے کہا یاد رکھو، ذکر خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ذکر خدا سے قلب مطمئن ہوتا ہے، مگر وجہ کیا ہے کہ آج کے انسان کو ذکر خدا سے اطمینان نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ قلب مردہ ہو گیا۔
ذکر خدا کا ڈائریکٹ تعلق قلب سے ہوتا ہے، ذکر خدا کا ڈائریکٹ تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سی الیکٹرانک چیزیں، مثلا موبائل ہے، موبائل میں ایک پروسیسر ہوتا ہے، کمپیوٹر ہے اس میں ایک پروسیسر ہوتا ہے، اور اس پروسیسر سے پھر تمام جو ہے اتصالات دوسرے کمپوننٹ تک پہنچتے ہیں۔ یہ پروسیسر سے کچھ ایک باریک سے وائرس ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، ان کا اتصال ہوتا ہے۔ تو اگر جب تک وہ کنیکشنز رہیں گے برابر تو آپ کا موبائل اور آپ کا کمپیوٹر کام کرتے رہے گا، آپ کی فائل بھی سیو کرے گا، آپ کو کچھ چیزیں پلے کر کے بھی دکھائے گا، جیسا آپ اس کو کمانڈ دیں گے ویسا کام کرے گا۔ مگر اگر اس کی کٹ سے وہ کنیکشن جو ہے کسی طریقے سے بریک ہو جائے کسی وجہ سے، اب اس کا سسٹم خراب ہو جائے، اب آپ اس میں کچھ پلے کرے نہیں ہوتا، کچھ سیو کرے نہیں ہوتا، فوٹو کھینچے نہیں آتی، کہے ڈیڈ ہو گیا، کام کرنا بند کر دیا، کہے کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کے کنیکشنز ادھڑ گئے، اب یہ ورک نہیں کر رہا۔ کہ ایسے ہی قرآن کے تار دل سے جڑے ہیں، ایسے ہی قرآن کے تار دل سے جڑے ہیں، نماز کے تار دل سے جڑے ہیں، دین کے تار دل سے جڑے ہیں، کہ جب تک یہ تار سلامت رہیں گے قرآن میں بھی لطف ہوگا، نماز میں بھی لطف ہوگا، قرآن بھی فائدہ دے گا، نماز بھی فائدہ دے گی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ کنیکشنز کٹ جائیں تو یاد رکھو اب قرآن پورا کا پورا یاد بھی کر لو گے، پورا قرآن حفظ بھی کر لو گے، اب یہ قرآن تمہیں فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے دل سے قرآن کا کنیکشن ہی نہیں ہے، تمہارے دل سے قرآن کا کنیکشن ہی نہیں۔ تو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، کہ بے شک قتل حسین سے ایک ایسی حرارت ہے مومنین کے قلب میں، لا تبرد ابدا، جو کبھی بھی سرد نہیں ہونے والی، جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہونے والی۔ تو یہ فوائد ہیں کہ وہ فرد جو ذکر حسین سے متمسک ہوگا، وہ فرد جو کربلا سے متمسک ہوگا، اس کا قلب بھی زندہ ہوگا، اس کا دین بھی زندہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ یہ کربلا ہے، کربلا کسی تاریخ، کربلا کسی واقعے کا نام نہیں ہے، کربلا معرفت کے سمندر کا نام ہے، کربلا آگاہی کے سمندر کا نام ہے، کربلا دین کی سوجھ بوجھ کا نام ہے، کربلا بصیرت دینی مانگتی ہے کہ اگر بصیرت ہوگی تو کربلا سے متمسک ہو پاؤ گے، اور اگر بصیرت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ بصیرت دین کا ہونا الگ ہے، بصیرت دینی کا ہونا الگ ہے۔ کربلا ہے آج 7 محرم، اصحاب و انصار کی شہادتیں ہیں، کبھی حسین ہر کے لاشے پر آئے، کبھی حسین حبیب کے لاشے پر آئے، تمام اصحاب و انصار یکے بعد دیگرے امام کے قدموں پر اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے،
اب جب اصحاب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے تو اب باری آتی ہے گود کے پالوں کی۔ کتنے سخت مرحلے ہیں امام علی مقام کے لیے۔ امام شب عاشور شہیدوں کے نام کی فہرست کا اعلان کرتے ہیں، سب کا نام لیا، قاسم بیٹھے سن رہے ہیں۔ قاسم کا نام محضر شہادت میں نہ لیا گیا۔ قاسم تڑپ گئے، کہتے ہیں کہ چچا جان آپ نے میرا نام نہیں لیا۔ وہ تاریخ ساز جملہ، تاریخی جملہ نہیں، تاریخ ساز جملہ۔ امام علی مقام جناب قاسم سے پوچھتے ہیں، قاسم تمہاری نظر میں بیٹا موت کیسی ہے؟ قاسم کہتے ہیں چچا جان موت میرے لیے احل من العسل، چچا جان موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم تمہارا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، یکے بعد دیگرے اصحاب و انصار اون و محمد قاسم بار بار آتے ہیں، چچا سے کہتے ہیں چچا جان قاسم کو بھی اجازت دے دو۔ چچا کہتے ہیں بیٹا تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، اے بیٹا تمہیں کس طریقے سے اجازت دے دوں۔ چچا کے خدمت میں بار بار آئے۔ ایک مرتبہ فروہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ قاسم تم ابھی تک رن کی طرف نہ گئے، اے بیٹا تم نے ابھی تک اپنی جان کو اپنے چچا پر نثار نہ کیا۔ قاسم کہتے ہیں کہ اماں میں بار بار چچا سے اجازت طلب کر رہا ہوں مگر چچا اجازت نہیں دیتے، بار بار میرے بابا کا حوالہ دے کر مجھے واپس بھیج دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب فروہ کو یاد آیا، جناب فروہ کہتی ہے کہ بیٹا قاسم تمہارے بابا نے وقت آخر تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا قاسم جب بہت سخت وقت پڑ جائے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ ایک مرتبہ قاسم سے کہتی ہے فروہ بیٹا قاسم اب اس سے سخت وقت کیا ہوگا، اپنی اس تعویذ کو تو کھولنا۔ قاسم نے اپنے بازو سے وہ تعویذ کو کھولا، ایک مرتبہ تعویذ کو کھول کر دیکھا، کیا لکھا تھا قاسم قاسم جب میرا بھائی کربلا میں نرغہ آدھا میں گر جائے تو میری طرف سے اپنی جان کے نذرانے کو پیش کر دینا۔ اب قاسم خوشی خوشی وہ تعویذ لے کر اپنے چچا کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان یہ میرے بابا کی تعویذ ہے، یہ میرے بابا کا خط ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اس تعویذ کو لیا، اس خط کو لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، کہتے ہیں قاسم ارے یہ خط لائے ہو یا اپنی موت کا پروانہ لائے ہو، جاؤ قاسم خدا حافظ۔ اب قاسم رن میں آتے ہیں، اب یہ ننھا سا بچہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ وہ داد شجاعت دیتا ہے کہ فوج اشکیہ بھاگنا شروع ہوتی ہے۔ بس ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ کر آتی ہے، قاسم پر کوئی تلوار سے وار کرتا ہے، کوئی نیزے سے وار کرتا ہے، کوئی پتھر سے وار کرتا ہے، قاسم زخموں سے چور ہوتے ہیں۔ ایک لعین نے گرز مارا، قاسم کا سر شکافتہ ہوا، قاسم جو ہے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، آواز دیتے ہیں چچا جان اپنے بھتیجے کی خبر لو۔ ارے بس قاسم کی آواز کو سننا تھا۔ حسین ایک مرتبہ مقتل کی طرف بڑھتے ہیں، حسین کو آتا دیکھ کر ارے اشکیہ میں بھگدڑ مچتی ہے، درمیان میں قاسم کا لاشا گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب حسین
قاسم کی لاش پر پہنچے، ارے قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا۔ حسین نے اپنے امامے میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے، ایک مرتبہ خیمے میں آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، فروا اپنے بچے کی لاش کے ٹکڑوں کو لے جاؤ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ماتم حسین۔